کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بلی جب شکار کرتی ہے تو اس کی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری دنیا کو بھول جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، وقت ٹھہر جاتا ہے، اور پھر ایک لمحے میں وہ اپنے مقصد کو پا لیتی ہے۔ آج سے صدیوں پہلے ایک عظیم بزرگ نے اسی بلی کو دیکھ کر ایک ایسا راز دریافت کیا جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز تھا مراقبہ کا، لیکن یہ کوئی عام مراقبہ نہیں تھا۔ یہ وہ مراقبہ تھا جس میں دل اللہ کے سوا سب کچھ بھول جاتا ہے، جس میں روح اپنے خالق سے ملاقات کرتی ہے، اور جس میں انسان اپنی اصل منزل کو پا لیتا ہے۔ آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں آپ سیکھیں گے کہ مراقبہ کیا ہے، عظیم بزرگوں نے اسے کیسے کیا، آپ اپنی زندگی میں کیسے اسے اپنا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر جہاں ہر لفظ ایک چراغ ہے اور ہر واقعہ ایک سبق۔ اب بات کرتے ہیں مراقبہ کیا ہے۔ ایک آسان تعریف۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 1564 سے 1603 عیسوی نقشبندیہ سلسلے کے عظیم صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے ہندوستان میں نقشبندیہ طریقہ کو متعارف کروایا۔ وہ دلی میں مقیم تھے اور ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ ایک دن کسی نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضور مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ایک انتہائی آسان اور خوبصورت طریقہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، محبوب کی آمد کے وقت سراپا انتظار میں رہنا ہی مراقبہ ہے۔ یہ تعریف اتنی سادہ تھی کہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکے، لیکن اتنی گہری کہ ایک کامل صوفی بھی اس میں سمندر دیکھ سکے۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا، حضور آپ کو یہ طریقہ کیسے ملا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ بلی کو شکار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بلی شکار کے لیے تیار ہو جائے تو وہ پھر اپنے دونوں پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور دو کو اٹھا لیتی ہے، سانس کو روک لیتی ہے، وزن برابر کر لیتی ہے، نہ سانس کو حرکت دے، نہ مزاج میں جنبش آئے، نگاہ ایک مرکز پر رہتی ہے۔ جو ہی شکار نظر آئے چشمے زدن میں جپڑ کر پکڑ لیتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ بلی دو عالم سے بے نیاز ہو کر اپنے شکار کے لیے اتنی منہمک ہو جاتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ دو عالم سے بے نیاز ہو کر اسی کا ہو کے رہنے کا نام ہی انتظار یعنی مراقبہ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے مزید تفصیل بیان فرمائی، مراقبہ کرنا ہو تو آنکھیں بند کرو، کیونکہ یہ یعنی آنکھ ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر شے اس میں سے اندر چلی جاتی ہے، اور جو چیز اندر جائے گی مزاج بدل دے گی۔ دل کے اس دروازے کو بند ہی کرو کہ کوئی شے اندر ہی نہ آئے۔ سانس کو روک لو، اپنا قابو کر لو مزاج۔ اب یار کی آمد کا وقت ہے، دروازے پر نظر رکھو کہ کب کھلتا ہے، کہ وہ اندر آ جائے اور مجھے غافل پا کر واپس چلا جائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، صوفیہ مراقبہ ایسے ہی وقتوں پر کرتے ہیں کہ کوئی آواز دینے والا بھی نہ ہو، پچھلے پہر سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں، جب دنیا سوئی ہوئی ہو، جب شور نہ ہو، جب صرف اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، مراقبے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اب بات کرتے ہیں نقشبندی سلسلہ پر اور اس کے مراقبے پر۔ نقشبندی سلسلے کی بنیاد بہاؤالدین نقشبند 1318 سے 1379 عیسوی میں رکھی، جو ازبکستان کے بخارا سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ خاموش ذکر یعنی ذکر خفی اور مراقبہ پر خاص زور دیتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلہ کو ہندوستان میں متعارف کروایا۔ آپ کی پیدائش 1564 عیسوی میں کابل میں ہوئی اور آپ 1600 عیسوی میں دلی میں منتقل ہوئے۔ آپ کے مشہور خلیفہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی 1564 سے
1624 ईस्वी में थे, जिन्होंने नक्शबंदी मुजद्दिदी तरीका की बुनियाद रखी। नक्शबंदी सिलसिले की सबसे नुमाया खसूसियत जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र है। इसमें जुबान से नहीं बल्कि दिल से अल्लाह का नाम लिया जाता है। शेख अहमद सरहिंदी ने 536 खतूत यानी मकतूबात लिखे, जो मकतूबात इमाम रुबानी के नाम से मशहूर हैं। इनमें मराकबा, जिक्र और रूहानी सफ़र की तफसीलात मौजूद हैं। आपने लताफ़ सिता यानी 6 लतीफ़ नकात का निज़ाम बयान किया। पहला लतीफ़ा कल्ब यानी दिल, लतीफ़ा रूह यानी रूह, लतीफ़ा सिर यानी राज, लतीफ़ा खफी यानी पोशीदा, लतीफ़ा अख्फी सबसे ज्यादा पोशीदा, और लास्ट में लतीफ़ा नफ्स यानी आपका नफ्स। नक्शबंदिया सिलसिले का एक अहम असूल होश दर दम है, यानी हर सांस में होश रखना। इसका मतलब है कि हर सांस अल्लाह की याद के साथ ली जाए और छोड़ी जाए। अब बात करते हैं चिश्ती सिलसिला और इसके मराकबे पर। चिश्ती सिलसिला जनूबी एशिया का सबसे मशहूर सूफी सिलसिला है। इसके बानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 1141 से 1236 ईस्वी में है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। आपका मज़ार अजमेर शरीफ राजस्थान हिंदुस्तान में है। चिश्ती सिलसिला की चंद नुमाया खसूसियात ये हैं। समा यानी कवाली, रूहानी मौसीकी के जरिए अल्लाह की मोहब्बत में महफ होना। चिश्ती सिलसिले में नक्शबंदी के 6 लताइफ के अलावा 4 और लताइफ भी शामिल हैं। लतीफ़ा कालब यानी जिस्म, लतीफ़ा अर्श, लतीफ़ा कुर्सी, लतीफ़ा सरीर। अब बात करते हैं चिश्ती सिलसिले में 6 मराकबे हैं। मराकबाए तोबा, मराकबाए अनाबत, मराकबाए ज़ुहद, मराकबा वरा, मराकबाए शुक्र, मराकबाए तवक्कुल। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा दिल्ली में मदफून है। पापा फरीद मसूद गंजे शकर पाक पतन पाकिस्तान में मदफून। इनकी शायरी पंजाबी जुबान में मशहूर है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के मशहूर तरीन सूफी बुजुर्ग। इनका मज़ार दिल्ली में आज भी ज़ियारतगाह है। और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे देलवी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा। अब बात करते हैं कश्फुल मजू पर, तसव्वुफ की पहली किताब पर। हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी, जिन्हें हजूर दाता गंजबख्श भी कहा जाता है, 11वीं सदी के अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आप 1009 ईस्वी में गजनवी मौजूदा अफगानिस्तान में पैदा हुए और 1072 या 1077 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में वफात पाई। आपका मज़ार लाहौर में आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़ियारत गाहों में से एक है। कश्फुल मजू पर्दों का खुला फारसी जुबान में तसव्वुफ पर लिखी जाने वाली पहली जामिया किताब है। इसमें 39 अबवाब हैं जो तसव्वुफ के तमाम पहलुओं को बयान करती है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, जिसके पास मुर्शद ना हो वो ये किताब कश्फुल मजू पढ़े, ये इसका मुर्शद बन जाएगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी हजूर दाता गंजबख्श से रूहानी फैज़ हासिल किया, हालांकि वो जिंदगी में नहीं मिले। हजरत दाता गंजबख्श के बारे में ये फारसी शेर बहुत मशहूर है। गंजबख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना कि सारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। इसका तर्जमा है, गंजबख्श दुनिया के लिए फैज़ है, अल्लाह के नूर का मजहर, नाक्सों के लिए कामिल मुर्शद और कामलों के लिए रहनुमा। कश्फुल मजूब के बाब 11 में मुशाहदात का तफसील से जिक्र है। हजरत दाता गंजबख्श ने लिखा, मुशाहदात यानी गौर फिक्र, और ये दिल की हालत है जब इंसान अपने दिल को अल्लाह की तरफ मतवज्जा करता है और तमाम दुनियावी ख्यालात से पाक कर लेता है, तो ये मुशाहदात हैं। हजरत दाता गंजबख्श ने मुजाहदात और मुशाहदात में फ़र्क बयान किया। मुजाहदात ये है कि इंसान अपने नफ्स से जहाद करे, अपनी ख्वाहिशात को काबू करे, जबकि मुशाहदात ये है कि जब नफ्स को काबू कर लिया जाए तो फिर दिल में अल्लाह का नूर नजर आने लगे। मैंने कोई चीज नहीं देखी, मगर इसमें कश्फुल मजूब में एक बुलंद मुकाम का जिक्र है, जहाँ सूफी कहते हैं, मैंने कोई भी चीज नहीं देखी मगर इसमें अल्लाह को देखा।
یہ مشاہدات کی انتہائی بلند حالت ہے جہاں ہر چیز میں خالق کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے لکھا کہ مشاہدات میں امید اور خوف دونوں کا توازن ضروری ہے۔ نہ صرف اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور نہ ہی صرف اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دونوں کا توازن ہی صحیح راستہ ہے۔ مراقبے کی جڑیں اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام تفکر یعنی غور و فکر کرتے تھے۔ ایک مشہور حدیث میں آیا ہے، 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی سند میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم متعدد دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تفکر اور غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ سورہ محمد آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر خاموش بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ ان کی عبادت میں خاموشی کا بڑا حصہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو نماز میں قیام کے دوران اکثر ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے اور اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کائنات کی تخلیق پر گہرا تفکر کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت رابعہ بصری پر۔ رابعہ بصری 714 سے 801 عیسوی اسلامی تاریخ کی عظیم خاتون صوفی تھی۔ وہ بصرہ عراق میں پیدا ہوئی۔ آپ کا مشہور قول ہے، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کروں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اگر میں جنت کی لالچ سے کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں تیری عبادت صرف تیری محبت کی وجہ سے کروں تو اپنا جمال مجھ سے نہ چھپانا۔ حضرت جنید بغدادی جو 830 سے 910 عیسوی بغداد کے عظیم صوفی بزرگ تھے، انہیں سید الطائفہ یعنی صوفیوں کے سردار کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تصوف یہ ہے کہ اللہ تمہیں فانی کر دے تم سے اور تمہیں زندہ کر دے اپنی ذات سے۔ حضرت حسن بصری جو کہ 642 سے 728 عیسوی تابعین میں سے بہت بڑے عالم اور زاہد تھے۔ آپ نے بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ آپ کا مشہور قول ہے، دنیا 3 دن ہے، کل جو گزر گیا، آج جو موجود ہے اور کل جو آنے والا ہے۔ کل کے بارے میں فکر نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کیا ہوگا۔ آج کو غنیمت سمجھو اور نیک عمل کرو۔ اب بات کرتے ہیں غوث پاک کے بارے میں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 1077 سے 1166 عیسوی قادری سلسلہ کے بانی تھے۔ آپ بغداد میں مقیم تھے اور ان کا مزار آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو دنیا کو چھوڑ دو، اور اگر تم دنیا کو چاہتے ہو تو اللہ کو چھوڑ دو، دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتے۔ اب بات کرتے ہیں مراقبے کے فوائد پر اور اس کے روحانی اور جسمانی اثرات پر۔ مراقبے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے تو دنیاوی خیالات، حسد، بغض اور تکبر ختم ہونے لگتے ہیں۔ مراقبہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ جیسے 2 دوست جتنا زیادہ وقت ایک ساتھ گزاریں، ان کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کی یاد میں وقت گزارنا اس سے تعلق کو پختہ کرتا ہے۔ مراقبہ سے انسان خود کو پہچانتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ حدیث کی حیثیت میں اختلاف ہے، لیکن صوفیہ اسے بطور حکمت استعمال کرتے ہیں۔ جو شخص مراقبہ کرتا ہے وہ دنیا کی فانی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ جب دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو گناہوں سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مراقبے کے جسمانی فوائد پر۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو میڈیٹیشن
یعنی جو مراقبے کی ایک قسم ہے کہ جسمانی فوائد بھی ہیں۔ مراقبے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغ پرسکون رہتا ہے۔ باقاعدگی سے مراقبہ کرنے سے بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ جو لوگ رات کو مراقبہ کرتے ہیں ان کی نیند بہتر ہوتی ہے۔ مراقبہ سے ذہنی توجہ بڑھتی ہے اور انسان اپنے کاموں میں زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مراقبہ کیسے کریں اور اس کی عملی رہنمائی پر۔ مراقبے کے بنیادی اصول۔ اس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ یعنی تہجد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا سوئی ہوئی ہو، شور نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث 1145 اور حدیث صحیح مسلم حدیث 758 میں درج ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مراقبہ کہاں کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں شور نہ ہو، خلوت ہو اور کوئی پریشان نہ کرے۔ اپنے کمرے میں یا مسجد میں کسی پرسکون کونے میں بیٹھیے، وضو کر کے بیٹھیے۔ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی پاکیزگی ضروری ہے۔ آرام سے بیٹھیے، کمر سیدھی رکھیے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے زمین کی طرف دیکھیے۔ اب بات کرتے ہیں مراقبے کے عملی طریقے پر، قدم با قدم۔ سب سے پہلا نمبر نیت کا۔ دل میں پکی نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ مراقبہ کر رہا ہوں۔ اس کا دوسرا مرحلہ سانس پر توجہ دیں۔ آہستہ آہستہ سانس لیں۔ سانس اندر لیتے وقت محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ سانس باہر چھوڑتے وقت محسوس کریں کہ تمام گناہ، فکر اور پریشانیاں نکل رہی ہیں۔ مرحلہ سوم، دل کو قابو میں کریں۔ دل میں آنے والے تمام خیالات کو روکیں۔ جب کوئی دنیاوی خیال آئے تو فوری طور پر اللہ کی طرف توجہ واپس لائیں۔ مرحلہ چہارم، ذکر۔ دل میں اللہ کا نام لیتے رہیں۔ اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، لیکن زبان سے نہیں، صرف دل سے۔ اب بات کرتے ہیں مرحلہ 5، محبوب کا انتظار۔ اب محسوس کریں کہ آپ اپنے محبوب اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے بلی شکار کا انتظار کرتی ہے، ویسے ہی آپ اللہ کی رحمت اور فیض کا انتظار کریں۔ مرحلہ ششم، خاموشی۔ اب بالکل خاموش ہو جائیں، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی خیال، صرف اللہ کی حضوری میں رہیں۔ اب بات کرتے ہیں کتنی دیر مراقبہ کریں۔ ابتدا میں 5 سے 10 منٹ، آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ تجربہ کار 20 سے 30 منٹ یا اس سے زیادہ۔ کامل صوفی گھنٹوں تک مراقبے میں رہتے ہیں۔ مراقبہ ختم کرنے سے پہلے آہستہ سے واپس آئیں، آنکھیں کھولیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اب بات کرتے ہیں مراقبہ میں آنے والی رکاوٹوں اور ان کے حل پر۔ پہلی رکاوٹ، خیالات کا آنا۔ مراقبے میں بیٹھتے ہی ہزاروں خیالات آنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل نارمل ہے۔ جب خیالات آئیں تو اسے بھگانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے نظر انداز کریں اور اپنی متوجہ واپس اللہ کی طرف لے آئیں۔ آہستہ آہستہ خیالات کم ہوں گے۔ دوسری رکاوٹ، نیند کا آنا۔ مراقبے میں نیند آنے لگتی ہے۔ وضو کر کے بیٹھیں، ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں، کمر بالکل سیدھی رکھیں۔ اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہو تو کھڑے ہو کر مراقبہ کریں۔ تیسری رکاوٹ، وقت کا نہ ملنا۔ بہت مصروف ہوں، وقت نہیں ملتا۔ دن میں سے صرف 5 منٹ نکالیں۔ ہر کسی کے پاس 5 منٹ ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد مراقبہ کریں۔ اگر صبح نہیں کر سکتے تو رات سونے سے پہلے کریں۔ چوتھی رکاوٹ، نتائج نہ ملنا۔ کئی دن مراقبہ کیا لیکن کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کا حل، صبر کریں۔ روحانی کام میں وقت لگتا ہے، نتائج کی توقع چھوڑ دیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ باقاعدگی ضروری ہے۔ ہر روز مراقبہ کریں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو۔ ناظرین، خبردار یہ غلطیاں نہ کریں۔ پہلی غلطی، بغیر مرشد کے بلند مقامات کی کوشش۔ بغیر کسی رہنما کے اعلیٰ مراقبہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
ذہنی اور روحانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی مراقبہ خود کر سکتے ہیں، لیکن اگر آگے بڑھنا ہو تو کسی صاحب علم مرشد سے رہنمائی لے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مراقبہ کرنا یہ ساری محنت ضائع کر دیتا ہے۔ مراقبہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تیسری غلطی، فرض نمازوں کو چھوڑنا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مراقبہ کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط ہے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں سب سے زیادہ اہم ہے۔ مراقبہ نوافل کی طرح ہے، فرض کی جگہ نہیں لے سکتا۔ چوتھی غلطی، دنیا سے مکمل کٹ جانا۔ کچھ لوگ صرف مراقبہ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ توازن ضروری ہے۔ اپنا خاندان، روزگار اور معاشرتی ذمہ داریاں نبھائیں، ساتھ ہی مراقبہ بھی کریں۔ اب بات کرتے ہیں مراقبہ اور عام زندگی میں توازن کیسے رکھیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ صوفی دنیا سے الگ رہتے ہیں۔ حقیقی صوفی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے نیاز ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو نہ تو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑے اور نہ آخرت کو دنیا کے لیے۔ ایک متوازن برقرار رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ مراقبہ کریں، اس کے بعد ناشتہ اور پھر کام پر جانا چاہیے۔ دن میں وقت پر نماز پڑھیں، کام میں محنت اور ایمانداری نظر آئے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، شام کو گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ مراقبہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ مراقبہ کریں۔ مراقبہ آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہے، تنہا نہیں۔ اپنی بیوی، بچوں اور والدین کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے پیار سے بات کریں، ان کی مدد کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ سند ترمذی کی حدیث ہے جس کا نمبر 3895 ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے مراقبہ کرتا ہے وہ زندگی میں زیادہ پرسکون رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں آتا، مشکلات میں صبر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ مراقبے سے ذہن صاف ہوتا ہے اور انسان بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ کاروبار میں، تعلیم میں اور گھر میں ہر جگہ بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو حسد، کینہ اور بغض ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ عظیم بزرگوں کی نصیحتوں پر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی نصیحت پر، مراقبہ صرف بیٹھ کر آنکھیں بند کرنا نہیں، مراقبہ یہ ہے کہ تم ہر وقت، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر حال میں اللہ کی یاد تمہارے دل میں ہو۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، اگر تم نے خود کو نہیں پہچانا تو تم نے کچھ نہیں پہچانا، اور خود کو پہچاننے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے دل میں جھانکو، اپنے عیبوں کو دیکھو اور اللہ سے مدد مانگو کہ وہ تمہیں بہتر بنا دے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، محبت الفاظ سے نہیں، حال سے ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے بندوں سے محبت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے دکھ درد میں شریک ہو۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، طریقت کا مقصد شریعت ہے۔ اگر تم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دی تو تمہارا مراقبہ بیکار ہے۔ پہلے فرائض پورے کرو، پھر نوافل کی طرف بڑھو۔ مراقبہ کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ یہ سفر زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ ہر دن کچھ نیا سیکھتے ہیں، ہر دن کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مراقبے کے 3 ستون پر۔ علم، صحیح طریقہ جاننا، عمل باقاعدگی سے مراقبہ کرنا، اخلاق، زندگی میں بہتر انسان بننا۔ تو ناظرین، اب آخری بات کرتے ہیں۔ مراقبہ کوئی جادو نہیں جو راتوں رات آپ کو بدل دے۔ یہ ایک عمل ہے، ایک محنت ہے، ایک مسلسل کوشش ہے۔ لیکن اگر آپ صبر سے، محنت سے اور خلوص سے یہ سفر جاری رکھیں تو ایک دن آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہے۔ آپ زیادہ خوش ہیں، زیادہ پرسکون ہیں اور اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو ناظرین، آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد میں محو رہنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے، ہمیں صبر، شکر اور قناعت میں عطا فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آئیے عہد کرتے ہیں، آج سے میں عہد کرتا ہوں ہر روز کم سے کم 5 منٹ مراقبہ کروں گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اپنے عیبوں کو دیکھوں گا اور بہتر بننے کی کوشش کروں گا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے یہ پوری داستان یہاں تک سنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں تلاش کا جذبہ رکھا ہے۔ یہ سفر شروع کریں آج ہی سے، ابھی سے، صرف 5 منٹ آنکھیں بند کریں، سانس لیں اور اللہ کو یاد کریں۔ ناظرین، آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا خیر رکھے ہوئے ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔